تیسری وجہ، تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مصیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مصیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مصیبت اور حالات ڈالتا ہے اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اس کی غلطیوں کی، اس کی کوتاہیوں کی، اس کے گناہوں کی۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے۔ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا۔ یہ اس کے لیے برائی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے۔ ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلر 2 تھپڑ لگا کہ جاؤ گھر پہ، چھوڑ دیا تم کو، وہ آدمی خوش ہوگا، اس تھپڑ کو اپنے لیے نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی مصیبت کو اس نے بڑی مصیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس آدمی کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن کاٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا، ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، باقی زندگی تو جی سکتا ہے۔ تو جب آدمی چھوٹی مصیبت کے ساتھ بڑی مصیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مصیبت ہلکی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مصیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی سزا کی بجائے دنیا میں سزا دیتا ہے، تو اس انسان کے لیے صبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مصیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، حاکم، طبرانی اور بہقی وغیرہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔